وہ رات کے 2:30 بجے کالے لباس میں چھت کی منڈیر پر کھڑی تھی۔ آنکھوں سے آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ اس کے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ آنکھوں میں ٹوٹے ہوئے خواب کی کرچیاں تھیں۔ کتنا چاہا تھا اس نے اس شخص کو، یہاں تک کہ ایک سید ذاتی ہوتے ہوئے بھی اس نے اپنا آپ اس شخص کے حوالے کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ نامحرم ہے۔ وہ اس حد تک چلی گئی تھی کہ آج وہ اس بے رحم شاہ کے بچے کی ماں بننے والی تھی، اور وہ اس کی محبت کی ہوس کا نام دے کر چلا گیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ پیٹ پر رکھتے تکلیف سے آنکھیں مینچ گئی۔ کانوں میں اس شخص کے الفاظ گونج رہے تھے، میں ایک خانزادہ ہوں، ہمارے ہاں شادیاں خاندان سے باہر نہیں کی جاتی، اور ویسے بھی میری جان، میں تم سے محبت نہیں کرتا تو میں کیوں تم سے شادی کروں؟ میں صرف تم سے اپنا دل بہلا رہا تھا، تمہاری خوبصورتی کو خراج تحسین پیش کر رہا تھا۔ وہ کہکا لگا کر بولا، شاہین، ایسا نہ کہو، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھ سے شادی کر لو، میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی تھی۔ شاہین نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ وہ یونی کے بیک سائڈ پر کھڑے تھے۔ کیا تماشا لگا رہی ہو تم؟ کون سا بچہ؟ اور کس کا بچہ؟ میں اس بچے کو کسی قیمت پر اپنا نام نہیں دوں گا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ پتہ نہیں کس کا گند ہے، یہ وہ مکر گیا، اور وہ بے چینی سے شاہین کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا کہہ رہے ہو تم شاہ؟ اس دن تم خود مجھے ہوٹل کے کمرے میں لے کر گئے تھے، اور وہاں جو بھی ہوا تم بھی جانتے ہو۔ شاہ، ایسا نہ کہو، اس بچے کو اپنا نام دو، مجھ سے شادی کر لو۔ وہ روتے ہوئے ایک بار پھر فریاد کر رہی تھی۔ اس دن صرف میں نہیں بہکا تھا، تم بھی بہکی تھی۔ مجھ پر الزام نہ لگاؤ، اس لیے اس بچے کو ختم کر دو۔ یہ لو کچھ پیسے ہیں، رکھ لو۔ وہ ہزار ہزار کے کئی نوٹ اس کے قدموں میں پھینکتا چلا گیا، اور وہ خاموشی سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ لالا، مجھے معاف کر دینا، آپ کی روحی ناپاک ہو گئی ہے۔ اب آپ کی روحی جینا نہیں چاہتی، مر جانا چاہتی ہے۔ آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ وہ آنکھیں بند کرتی حویلی کی چھت سے کود گئی تھی۔ روحی کے دل خراش چیخ حویلی میں گونجی تھی، اور ہر طرف خاموشی چھا گئی، موت جیسی خاموشی۔ ملالہ بیٹا، شاہین کہاں ہے؟ کچھ بتایا اس نے؟ اماں کی آواز کانوں میں پڑی تو ملالہ مسکرائی۔ ہاں اماں، وہ کہہ رہے تھے دوستوں کے ساتھ سوات میں ہیں، ابھی کچھ دن وہیں رہیں گے۔ اماں، میری ڈیوٹی آج رات کی ہے تو آپ پلیز پریشان نہ ہونا، صبح 7 بجے آ جاؤں گی۔ وہ اپنی ماں کو پیار کرتی گاڑی لے کر ہسپتال آئی تھی۔ اپنا شیڈیول چیک کر کے وہ او ٹی پی میں آئی تھی، جہاں ڈاکٹر ریحان سینئر اسے کا انتظار کر رہے تھے۔ ڈاکٹر ملالہ اسماعیل خان، آج رات ہونے والے آپریشن میں آپ مجھے اسسٹ کریں گی، گوٹ اٹ؟ ڈاکٹر ریحان مسکرائے۔ جی سر، میں آپریشن کی تیاری کرتی ہوں۔ وہ کہتے ہی او ٹی پی سے باہر آئی تھی، تاکہ وہ آج رات ہونے والے آپریشن کی تیاری کر سکے۔ ڈاکٹر ملالہ اسماعیل خان اسلام آباد کے ایک ڈیفنس ایریا میں بنے ایک پرائیویٹ ہسپتال میں بطور اسسٹنٹ ہارٹ سرجن کے عہدے پر کام کرتی تھی۔ ملالہ ایک پٹھان فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے والد اسماعیل خان کپڑے کا کاروبار کرتے تھے اور 3 بڑی فیکٹریوں کے مالک تھے۔ اسماعیل خان کے 2 بچے تھے، ملالہ اور شہین۔ ملالہ کا بھائی شہین خان اس سال پڑھائی سے فارغ ہوا تھا۔ شاہین کے اندر ہر بری عادت موجود تھی۔ وہ لڑکیوں کے ساتھ ٹائم پاس کرتا تھا، انہیں محبت کے جال میں پھنسا کر انہیں اپنے بستر پر لاتا، اور پھر دل بھرنے کے بعد چھوڑ دیتا۔ وہ آئس کا نشہ بھی کیا کرتا تھا، لیکن شاہین کے گھر والے اس کی عادتوں سے انجان اپنی زندگی میں مگن تھے۔ اسماعیل خان اپنے کاروبار میں مصروف آئے دن ملک سے باہر ہوتے تھے، اور ملالہ کی ماں گلبانو سادہ سی گھریلو ان پر خاتون تھی، لہٰذا شاہین بے جا آزادی کا فائدہ اٹھاتا اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا تھا۔ ملالہ اپنے کیبن میں بیٹھی ایک پیشنٹ کی ہسٹری چیک کر رہی تھی، جب اچانک ہسپتال میں شور مچا تھا۔ ملالہ پریشانی سے کیبن سے باہر آئی تھی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر ملالہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے 4 نقاب پوش ہاتھوں میں ہتھیار لیے ملالہ کی طرف ہی آ رہے تھے۔ وہ ڈر اور خوف کے ملے جلے تاثرات لیے جلدی سے اپنے کیبن میں آئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ بند کرتی،
किसी ने दरवाजे को पूरा जोर लगाकर धक्का दिया था। वो चीखते हुए जमीन पर गिरी थी। एक नकाबपोश आगे बढ़ा था और रोती हुई मलाला को जबरदस्ती कंधे पर उठा लिया। वो इतना ताकतवर था कि उसने एक हाथ से ही मलाला को खींचकर कंधे पर उठा लिया था, जबकि दूसरे हाथ में बंदूक थामी हुई थी। वो चीखती चिल्लाती जा रही थी। उस नकाबपोश के कंधे पर मुक्के बरसाती रही, मगर मुकाबिल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अस्पताल के गार्ड तक को हटा दिया गया था। मलाइका की नजरें सामने जमीन पर पड़े लोगों पर पड़ी, जो डर से जमीन पर लेटे हुए थे, जिनमें डॉक्टर समान और डॉक्टर रेहान और कुछ नर्सें भी शामिल थीं। चुपचाप अपनी अपनी जगह पर बैठ जाओ, और जो भी अपनी जगह से हिला वो अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। बड़ा ही करख्त लहजा था। सब लोग अपनी जगह पर सहम कर रह गए थे। मलाला तो खौफ से रोने लगी थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा खौफनाक मंजर पहली दफा देखा था। मलाला के रोने में मजीद शिद्दत आ गई थी। वो नकाबपोश गाड़ी का दरवाजा खोलता, मलाला को गाड़ी की पिछली सीट पर फेंकता गाड़ी में बैठ गया। सर, हमारे लिए कोई कोई काम हो तो जरूर बताइएगा। दूसरा नकाबपोश अदब से सर झुका गया। नहीं, तुम लोग कुछ दिन गायब हो जाओ और शहीन खान के घर मेरा पैगाम दो कि उसकी बहन मेरे पास है। अगर उसे उसकी बहन चाहिए तो मेरे सामने आए और अपने जुर्म का एतराफ़ करे। वो सर को हिलाता चला गया, जबकि मलाला बेयकीनी से रोना भूलकर उस नकाबपोश को देख रही थी, जो गुस्से से उसकी तरफ देख रहा था। मलाला की रूह फना होने लगी थी। क्या चाहते हैं आप मुझसे? देखें, मुझे छोड़ दें। आपको खुदा का वास्ता है, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? वो खामोश बैठा रहा, और वो पूछ पूछ कर थक हार कर खामोश आंसू बहाती रही। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी थी। वो नकाबपोश बाहर निकला था और मलाला को गाड़ी से बाहर खींचता फार्म हाउस के अंदर ले आया था। वो चीखती चिल्लाती रही। वो नकाबपोश उसे उठाता एक खाली कमरे में लेकर आया था, जहाँ सिर्फ एक बेड था। वो मलाला को बेड पर धकेल गया। वो दरवाजे को लॉक लगाता उसकी तरफ बढ़ा था। मलाला खौफ से दीवार से जा लगी थी। नहीं, मुझसे दूर रहें। आप मुझे हाथ मत लगाएं। 1 महीने बाद मेरी शादी है। प्लीज़ मुझे घर छोड़ आएं। वो रोते हुए हाथ जोड़ गई थी, जबकि मुकाबिल को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वो इसके करीब होता मलाला को थोड़ी सी पकड़कर सामने कर गया, तो मलाला ने डर से आंखें बंद कर ली थी। मेरी तरफ देखो, डॉक्टर मलाला इस्माइल खान। यूं कबूतर की तरह आंखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। वो धाड़ा था। मलाला ने कांपते हुए आंखें खोली। वो उसके इतना करीब था कि उसकी हरी सुर्ख आंखों में देखकर वो सांस लेना जैसे भूल गई थी। इतनी खूबसूरत आंखें, एक पल को तो वो अपना दिल थाम गई थी। वो इस नकाबपोश की नजरों की ताब न लाते हुए सर झुका गई थी। जानती हो तुम यहाँ क्यों लाई गई हो? वो गुस्से से बोला। मलाला ने नफी में सर हिलाया। अपने भाई का किया हुआ भुगतोगी तुम। अपनी बहन का बदला लेना चाहता हूँ तुमसे और तुम्हारे भाई से। जब तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि उसकी बहन मेरे पास है, तब वो तड़पेगा, अपने हर जुर्म का एतराफ़ करेगा, जो उसने मेरी मासूम बहन के साथ किया है। माफ़ नहीं करूँगा उसे मैं। वो उसका मुंह दबोच कर बोला, तो मलाला की आंखों से आंसू निकले थे। मेरे लाला ने कुछ नहीं किया, वो बेकसूर है। वो रोते हुए बोली, बेकसूर? और तुम्हारा भाई, वो एक नंबर का घटिया इंसान। उसने मेरी बहन को अपने प्यार के जाल में फंसाया और फिर उसकी इज्जत के साथ खेल गया। वो कमीना जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसे धुतकार कर चला गया। मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली। उस नकाबपोश की आंखों में तकलीफ देखकर मलाला साकित हो गई। देखिए, मुझे छोड़ दें। आपको सजा देनी है तो मेरे भाई को दें। मेरी इज्जत खराब ना करें। वो अब भी हाथ जोड़े बैठी थी। वो नकाबपोश गुस्से से मलाला के बालों को मुट्ठी में जकड़ कर अपने करीब कर गया था। वो अपना नकाब खींचकर मलाला के होंठों पर बेदर्दी से झुका था। मलाला ने इतनी शिद्दत पर रोते हुए तकलीफ से आंखें मींची थी। वो उसे बिस्तर पर धक्का देता, उसके दोनों हाथों को तकिए के दोनों तरफ करता, उसके होंठों को जख्मी कर गया। वो उसके कोट के बटन खोलने लगा, जबकि मलाला ने शिद्दत से अपने मरने की दुआ की थी। आपको खुदा का वास्ता, मेरे साथ ऐसा ना करें, मैं मर जाऊंगी। वो उसका कोट खींचकर दूर उछाल गया।
وہ کاندھوں سے قمیص کو پکڑ کر نیچے سرکا گیا اور وہاں اپنے جلتے لب رکھتا اپنی شرٹ اتار کر دور پھینک گیا۔ ملالہ کی برداشت ختم ہوتی تھی۔ اب وہ مزید اس مرد کو برداشت کرنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ وہ پورا زور لگا کر اس باڈی بلڈر کو دور دھکیل گئی تھی، جبکہ وہ بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھول کر باہر بھاگتی، وہ آگے بڑھا تھا اور ایک سناٹے دار تھپڑ کھینچ کر مارا تو وہ اس تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو کر اس کی باہوں میں جھول گئی۔ جب وہ ہوش میں آئی تو ایک دم اٹھ کر بیٹھی تھی۔ سامنے وہ شخص آنکھیں بند کیے صوفے پر سگریٹ پی رہا تھا۔ ملالہ کا دل بے اختیار دھڑکا تھا۔ وہ مرد اتنا خوبصورت تھا۔ اس کی فیملی میں ایک سے بڑھ کر ایک حسین مرد بھرے پڑے تھے، لیکن اس نقاب پوش جیسا کوئی نہیں تھا۔ وہ اعتراف کر رہی تھی۔ اس شخص کو دیکھتے ہی ملالہ اسماعیل خان اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ اتنی تکلیف میں بھی مسکرا دی تھی۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی تھوڑی دیر پہلے یہی شخص اس کی عزت نیلام کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ سر جھکا گئی تھی۔ سنیے، آپ میرے ساتھ اس طرح ظلم مت کریں۔ آپ کو بدلہ لینا ہے میرے بھائی سے تو مجھ سے نکاح کر لیں، لیکن اس طرح مجھے ناپاک نہ کریں۔ پھر بے شک آپ مجھے طلاق دے دیجیے گا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وہ شخص غصے سے آگے بڑھا تھا۔ ملالہ کو کندھوں سے تھام کر اس کا منہ دبوچ گیا۔ تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ احان شاہ تمہیں اپنی بیوی بنائے۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا، جبکہ ملائکہ کو تو غصہ ہی آ گیا۔ جب میری اوقات نہیں ہے کہ تم مجھے اپنی بیوی بناؤ تو مجھ سے زبردستی کرنے کا بھی کوئی حق نہیں ہے تمہیں۔ گھٹیا انسان، دور رہ کر بات کرو، بار بار میرے قریب نہ آؤ۔ احان شاہ تو اس لڑکی کے تیور دیکھ کر ہی حیران رہ گیا۔ کچھ دیر پہلے وہ تمیز سے بات کر رہی تھی، روتے ہوئے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ اب وہی لڑکی ساری تمیز بلائے طاق رکھتے ہوئے احان شاہ کی آنکھوں میں دیکھ کر بڑی بے باکی سے نکاح کرنے کا بول رہی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑ کر اپنا کوٹ اٹھا کر پہن گئی تھی۔ دروازے کے پاس گرے دوپٹے کو اٹھا کر سر پر لے گئی تھی اور احان کی طرف پلٹی تھی۔ میں اسی کمرے میں رہوں گی جب تک آپ کو میرا بھائی مل نہیں جاتا، لیکن آپ میرے قریب نہیں آئیں گے۔ ورنہ وہ بات ادھوری چھوڑ کر بیڈ پر بیٹھی تھی۔ ورنہ کیا؟ ڈاکٹر ملالہ اسماعیل خان، کیا آپ اس پوزیشن میں ہیں کہ مجھے دھمکی دے سکیں؟ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ نہیں، میں آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں آپ کا مقابلہ کر سکوں، لیکن میں خود کو ختم کر لوں گی۔ میری زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، ایک اچھا ڈاکٹر بننا۔ آج میری زندگی کی سب سے بڑی سرجری تھی۔ اگر آج میں وہ سرجری کر دیتی تو مجھے سرجری کے اور موقع ملتے، مجھے مزید پریکٹس کا موقع ملتا، کچھ سالوں بعد میں ایک اچھی ہارٹ سرجن ہوتی۔ لیکن اس سے پہلے آپ نے میرے خوابوں کو رون دیا۔ اتنی بڑی اپرچونٹی میرے ہاتھوں سے ریت کی طرح پھسل گئی۔ اب تو بدنام بھی ہو گئی ہوں۔ سب کے سامنے آپ مجھے اٹھا کر لے آئے ہیں۔ تو آپ بتائیں، اگر میں واپس چلی گئی تو کیا میرے سینئرز اور میرے جونیئرز میری عزت کریں گے؟ کبھی نہیں کریں گے۔ اور جس شخص سے میری شادی ہونے والی تھی وہ میرے ہی سینئر ڈاکٹر ریحان کا بھائی ہے، تو کیا وہ شخص مجھ سے شادی کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ اب بتائیں میرے پاس کیا بچتا ہے؟ اور اب آپ میرے ساتھ زیادتی کریں گے، مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیں گے، تو میرے پاس کیا بچا؟ کچھ نہیں۔ تو خود کو ختم کرنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ احان شاہ، وہ روتے ہوئے سر جھکا گئی تھی اور احان شاہ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ خاموشی سے باہر چلا گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مولوی اور کچھ لوگوں کے ساتھ اندر آیا تھا۔ نکاح پڑھایا دیا گیا تو کچھ ہی منٹوں میں وہ ملالہ اسماعیل خان سے ملالہ احان شاہ بن گئی تھی۔ نکاح کے بعد وہ کمرے میں آیا تو وہ سر جھکا گئی۔ یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں لیا ہے تو میں تمہیں بیوی کا درجہ دوں گا۔ اب تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ تم سے نفرت کرتا ہوں۔ میں تمہارے بھائی کو تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ وہ زندہ تو رہے گا لیکن پل پل موت کے لیے تڑپے گا، لیکن موت نصیب نہیں ہوگی اسے۔ ملالہ کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز تھا۔ دو آنسو ٹوٹ کر اس کی ہتھیلی پر گرے تھے۔ اس کے نصیب میں آگے کیا لکھا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اسے حویلی لے کر آیا تھا۔ اماں، یہ شاہین کی بہن ہے، آج سے یہ یہیں رہے گی جب تک وہ شاہین مل نہیں جاتا۔ ملالہ، اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ شاہ بیگم نے خون خوار نظروں سے ملالہ کو دیکھا تھا۔ دراب علی شاہ غصے سے آگے بڑھے تھے
اور ملالہ کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ اس لڑکی کو تو میں جان سے مار دوں گا، اس کے بھائی کی وجہ سے میری اکلوتی بیٹی مر گئی۔ وہ غصے سے بولے تو ملالہ ڈر اور خوف سے اہان کے پیچھے چھپی تھی اور روتے ہوئے اپنے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی جو خاموشی سے بیٹھا تھا۔ ابا جو بھی ہوا اس میں اس لڑکی کا کوئی قصور نہیں ہے۔ شاہین کو اس کے کیے کی سزا ملے گی بس۔ اب آپ دیکھتے جائیے گا، وہ بل سے باہر نکلے گا اور جب اب اسے اپنی بہن کا پتہ چلے گا وہ خود سامنے آئے گا۔ تب تک یہ لڑکی یہیں رہے گی۔ جبکہ سامنے بیٹھا تبریز شاہ ملالہ کو ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خود پر غیر مرد کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہی ملالہ نے نظریں اٹھائی تھی۔ تبریز شاہ کی ہوس بھری نظریں ملالہ کو اپنے جسم کے آر پار محسوس ہوئی تھی۔ وہ غصے سے اپنے ہونٹ بھیج گئی تھی۔ ملالہ کو رہنے کے لیے اسٹور روم دے دیا گیا تھا جہاں کاٹ کباڑ بڑا تھا۔ ملالہ کو بہت دکھ ہوا۔ وہ احان شاہ کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی، لیکن احان شاہ نے اپنے گھر والوں سے اس کا تعارف بیوی کی حیثیت سے نہیں، شاہین اسماعیل خان کی بہن کے طور پر کروایا تھا۔ احان شاہ نے اسے اپنی بیوی ماننے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ احان شاہ 2 دن رہ کر واپس اسلام آباد چلا گیا تھا۔ وہ سارا دن حویلی کے کام کرتی اور رات کے 2 بجے تک حویلی کے کام ختم کر کے اپنے اسٹور نما کمرے میں تھک ہار کر سو جاتی تھی۔ حویلی اتنی بڑی تھی کہ صفائی کرتے کرتے پورا دن گزر جاتا اور پھر 3 ٹائم کے برتن بھی ملالہ کی ہی ذمہ تھے، اور پھر ذرا ذرا سی بات پر شاہ بیگم اسے ذلیل کر کے رکھ دیتی تھی اور تھپڑ تک مار دیتی تھی۔ ملالہ غصے کو کنٹرول کر جاتی اور خاموشی سے مار کھا لیتی۔ 4 مہینے ہو گئے تھے احان شاہ واپس حویلی نہیں آیا تھا۔ وہ ہر روز انتظار کرتی کہ شاید آج وہ حویلی آ جائے، لیکن وہ نہیں آتا تھا۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہتی۔ تبریز شاہ بہانے بہانے سے اسے کمرے میں بلاتا تھا اور اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن ملالہ کسی طرح خود کو بچا کر نکل آتی تھی۔ حویلی کا کوئی فرد اسے منہ تک نہیں لگاتا تھا۔ وہ برتن دھو رہی تھی جب شاہ بیگم کچن میں آئی تھی۔ آج سے 1 ٹائم کا کھانا تم بناؤ گی، شاہ بیگم حکم صادر کر کے چلی گئی تھی، لیکن ملالہ پریشان ہو گئی تھی۔ اسے کھانا بنانا تو آتا ہی نہیں تھا۔ بہرحال حویلی کی نوکرانی سے ہی پوچھ پوچھ کر ملالہ نے کھانا بنا ہی لیا تھا۔ وہ کھانا سرو کر کے ہٹی تھی جب شاہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ آگے آئی تھی۔ یہ کھانا بنایا ہے تم نے؟ اتنا تیز نمک ڈالا ہے کہ سالن زہر لگ رہا ہے۔ شاہ بیگم نے غصے سے آگے بڑھ کر ملائکہ کے گالوں پر تھپڑوں کی برسات کر دی تھی اور گرم گرم چائے اس کی طرف پھینکی تھی جو اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر گری تھی۔ وہ چیخ اٹھی تھی۔ جلن کا احساس اتنا زیادہ تھا کہ ملالہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے اور وہ اسٹور نما کمرے میں آئی تھی۔ ہاتھوں اور پاؤں پر کریم لگا کر دروازہ بند کرتی آنسو بہاتے سو گئی۔ اگلی صبح وہ کچن میں آئی تھی تو احان شاہ کی واپسی کا سن کر خوشی سے سرشار ہوئی تھی۔ وہ خاموشی سے احان شاہ کے کمرے میں آئی تھی اور سوئے ہوئے احان پر نظر پڑتے ہی دل بے اختیار دھڑکا تھا جو شرٹ لیس سویا ہوا تھا۔ احان شاہ اس کا نصیب تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی، اسے سر پر بوسہ دیتی، دروازہ بند کرتی چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد احان شاہ نے آنکھیں کھولی تھی۔ دل شدت سے دھڑکا تھا۔ 4 مہینے وہ دن رات تڑپا تھا اس کے لیے۔ وہ جب بھی آنکھیں بند کرتا ملالہ کا معصوم خوبصورت چہرہ نظروں کے سامنے آ جاتا تھا۔ اس کی خوشبو کو محسوس کرتا وہ سو گیا تھا۔ وہ ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھا۔ جب احان شاہ نے ارد گرد نظریں دوڑائی تھیں وہ کہیں نہیں تھی۔ وہ خاموشی سے ناشتہ کرنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ سارا دن اس کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ واپس اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ رات کے 11 بجے وہ اپنے کمرے میں آئی۔ احان شاہ کے آنے سے اس کے کاموں میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ تھکن سے چور وہ جلدی سو گئی۔ جب دبے قدموں کوئی اندر داخل ہوا تھا اور دروازہ بند کرتا وہ اس پر جھکا تھا۔ سانسوں کی تپش محسوس کرتے ملالہ نے نیند سے بوجھل آنکھیں کھولی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ اس شخص سے دور ہوئی تھی۔ سامنے تبریز خان بیٹھا اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ دفع ہو جاؤ ورنہ میں احان کے پاس چلی جاؤں گی، انہیں تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ تبریز ہنستا ہوا اسے کمر سے پکڑتا
زبردستی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ملالہ میں محبت کرتا ہوں تم سے، احان شاہ تمہیں کچھ نہیں دے سکتا، میں تمہیں سب کچھ دوں گا، بس ایک بار قریب آنے دو۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے تمہیں۔ وہ پورا زور لگا کر تبریز کو دھکا دے کر دروازے کی طرف بھاگی تھی۔ دروازہ کھول کر وہ گرتی پڑتی باہر بھاگی۔ احان شاہ کا دروازہ زور زور سے بجانے لگی۔ احان شاہ جو لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا، زور زور سے دروازہ بجنے پر وہ پریشانی سے دروازہ کھول گیا تو سامنے ملالہ بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ وہ احان کو دیکھتے ہی روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ احان تو پتھر کا ہو گیا تھا، وہ اسے روتے ہوئے یوں دیکھ کر بے چین ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ اور تمہارا دوپٹہ کہاں ہے؟ تم بغیر دوپٹے کے کیوں میرے کمرے میں آئی ہو؟ وہ دھاڑا تھا اور وہ ڈر کر اس سے دور ہوئی تھی۔ اب خاموش کیوں کھڑی ہو؟ وہ روتے ہوئے انگلیاں مروڑنے لگی تھی۔ احان شاہ نے ادھر ادھر دیکھتے ملالہ کو کمرے میں کھینچا تھا۔ بیڈ پر پڑی اجرک اس کے گرد پھیلائی تھی۔ احان، کیا آج رات میں آپ کے کمرے میں سو جاؤں؟ میرے کمرے میں بہت گرمی ہے، مجھ سے نہیں سویا جا رہا وہاں، پلیز۔ وہ خاموشی سے سر جھکا گئی۔ احان نے اسے غصے سے گھورا تھا اور پھر خاموشی سے اسے اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا۔ وہ صوفے پر سو گئی۔ احان شاہ کی نظریں بار بار ملالہ کی طرف اٹھ رہی تھیں اور وہ تھوڑی دیر بعد ہی سو گئی تھی، لیکن احان شاہ کو بے چین کر گئی تھی۔ وہ سامنے تھی تو جذبات پر قابو پانا مشکل ہو گیا تھا۔ وہ بے چینی سے لیپ ٹاپ بند کرتا بیڈ پر آ کر سو گیا۔ کروٹیں بدل بدل کر وہ تھک چکا تھا۔ آخر کار وہ ملالہ کو بڑے ہی آرام سے اٹھاتا بیڈ پر سلا گیا، جو اے سی کی کولنگ سے کپ کپانا شروع ہو گئی تھی۔ وہ دوسری سائڈ آتا اس کے وجود سے چادر ہٹاتا ایک سائڈ رکھ گیا، اس کو اپنے سینے پر لٹاتا سر پر بوسہ دیتا سو گیا تھا۔ صبح جب ملالہ کی آنکھ کھلی تو بیڈ پر خود کو دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ کل رات تو وہ صوفے پر سوئی تھی، پھر بیڈ پر کیسے آئی؟ پھر ساتھ لیٹے احان پر نظر پڑتے ہی پل میں اس کے گال لال ٹماٹر ہوئے تھے۔ وہ جلدی سے چادر اٹھاتے باہر آئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں آئی تھی جہاں تبریز کہیں نہیں تھا۔ تبریز کی جسارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ کل رات وہ جس طرح اس سے بدتمیزی کر رہا تھا وہ سہمی نظروں میں ڈر گئی تھی۔ احان کو بتانے کا کچھ فائدہ نہیں تھا، احان اس سے بدگمان ہو جاتا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے تھوڑا سا بھی بدگمان ہو جائے۔ وہ کچھ سوچتی ہوئی شاہ بیگم کے کمرے میں گئی تھی۔ ملالہ کو دیکھ کر پہلے تو وہ حیران ہوئی، لیکن پھر انہوں نے اپنے تاثرات نارمل کر لیے تھے۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ وہ غصے سے بولی۔ شاہ بیگم، وہ تبریز بھائی روز میرے کمرے میں آ جاتے ہیں، میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کل رات بھی وہ میرے کمرے میں آئے تھے، انہوں نے میرے ساتھ زبردستی کی کوشش کی، میں ان کو دھکا دے کر بھاگ گئی، مجھے بچا لیں شاہ بیگم، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی۔ وہ غصے سے آگے بڑھی تھی، پے در پہ کئی تھپڑ ملالہ کے منہ پر دے مارے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھانجے پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ تم جھوٹ بول رہی ہو، دفع ہو جاؤ۔ وہ روتی ہوئی بلکتی اپنے کمرے میں آئی تھی۔ جب دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو وہ چھپ کر احان کے کمرے میں گئی تاکہ اسے تبریز شاہ کے بارے میں بتائے، لیکن کمرہ خالی دیکھ کر ملالہ کا دل ڈوب کے ابھرا تھا۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، لیکن اس شخص کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہ کس طرح حویلی والوں کے ظلم برداشت کر رہی ہے۔ وہ کام کر کر کے تھک جاتی تھی، وہ تنگ آ چکی تھی روز روز کی مار پیٹ سے، تبریز کی ہوس بھری نظروں سے اور احان شاہ کی بے اتنائی سے۔ وہ وہی زمین پر دھاڑے مار مار کر روتی تھی۔ 2 مہینے ہو گئے تھے احان شاہ کو حویلی سے گئے ہوئے۔ تبریز کی بدتمیزی پر ملالہ ایک بار پھر شاہ بیگم کے پاس گئی تھی، لیکن الٹا اس پر زیور چوری کرنے کا الزام لگا کر برا بھلا بول کر مار پیٹ کر کے کمرے سے نکال دیا گیا تھا۔ حویلی سے شاہ بیگم کے کمرے سے ان کے خاندانی زیور چوری ہو گئے تھے، جو کہ ملالہ کے کمرے سے برآمد ہوئے تھے۔ وہ شاہ بیگم کو بول بول کر تھک گئی تھی کہ اس نے زیور نہیں چرائے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یقین نہیں کیا تھا۔ چہرے پر تھپڑوں کے نشان تھے جس سے گال بری طرح سوج گئے تھے۔ جلد ہی وہ بخار کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ بخار میں وہ ہلنے جلنے سے بھی قاصر تھی۔ آج وہ دروازہ بند کرنا بھول گئی۔
تو تبریز کو ایک بار پھر موقع مل گیا تھا۔ آج وہ کسی بھی قیمت پر ملالہ کو حاصل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سوئی ہوئی ملالہ پر جھکا تھا، اس سے پہلے وہ اس کے ہونٹوں کو چومتا۔ ملالہ نے کسی کی سانسوں کی تپش محسوس کرتے ہی پٹ سے آنکھیں کھولی تھی۔ ملالہ نے چیخیں مارتے ہوئے اسے دھکا دیا تھا۔ وہ زمین پر گرا تھا، جبکہ تبریز پر تو جیسے جنون سوار تھا۔ وہ اسے قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن ملالہ بار بار اسے خود سے دور کر رہی تھی۔ غصے میں وہ اسے اس کا گلا دباتا، تھپڑوں سے ملالہ کے گالوں کو زخمی کر گیا تھا۔ ہونٹوں اور منہ سے خون نکلنے لگا تھا۔ وہ چکراتے سر کے ساتھ زمین پر گری تھی۔ نیچے گرے اسٹیل کے گلاس کو اٹھا کر ملالہ نے پوری قوت سے تبریز کے سر پر مارا تھا۔ وہ وہیں بے ہوش ہو گیا تھا۔ ملالہ فیصلہ کر چکی تھی، اب وہ یہاں نہیں رہے گی۔ وہ چلی جائے گی، احان شاہ سے طلاق لے گی۔ اسے نہیں رہنا تھا یہاں پر، اس حویلی میں جہاں اس کی عزت محفوظ نہیں تھی۔ کوئی خبر ہے شاہین کی؟ وہ ملا یا نہیں؟ وہ آفس میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب اس کا مینیجر اندر آیا تھا۔ جی سر، وہ دبئی میں ہے اور اس کا 2 مہینے پہلے بہت برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے جس سے وہ اپنی دونوں ٹانگیں گنوا چکا ہے اور کمر سے نیچے کا کوئی پارٹ کام نہیں کر رہا۔ اس کے ماں باپ بھی وہیں دبئی میں ہیں۔ جب سے ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے، بدنامی کے ڈر سے وہ لوگ شہر چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ وہ ایک پل کے لیے ساکت ہوا تھا۔ تصویریں اور ویڈیوز دیکھ کر وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ وہ تھک کر آنکھیں موند گیا تھا تو ذہن کے پردے پر وہ دو روتی ہوئی خوبصورت آنکھیں نمودار ہوئیں تو وہ دل کی کیفیت پر بے قابو ہوتا۔ بڑبڑایا، وہ لڑکی دن بدن میرے دماغ پر حاوی ہوتی جا رہی ہے۔ وہ سارے کام چھوڑتا گھر آیا تھا۔ دل ہر چیز سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ 6 فٹ 2 انچ دراز قامت احان شاہ نے ٹھنڈی ہواؤں کی پرواہ کیے بغیر شرٹ لیس ہو کر کمرے کے ساتھ بنے ٹیرس پر قدم رکھا تھا۔ ہوا کے دوش پر اٹھتے سلکی کالے اور بھورے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ دودھیا سفید چہرہ تکلیف کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ ہری آنکھوں میں درد کی ایک شدت لہر چھپی تھی۔ آنکھوں کی کمان پر وہ دل جو اس کے مسکرانے پر خوبصورتی سے رقص کرتا تھا، آج وہ بھی اداس اور روٹھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ بلا شبہ اس وقت اس کی حالت ترس کھانے کے قابل تھی۔ کمرے کی خاموشی اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ وہ جو ہمیشہ ملالہ سے نفرت کا اظہار کرتا تھا، خود کو یہی کہتا کہ وہ اس سے شدید نفرت کرتا ہے۔ اسی کی کمی دل کو چھلنی کیے جا رہی تھی۔ اس کا معصوم سا چہرہ آنکھوں کے سامنے بار بار گھوم رہا تھا۔ احان شاہ اس کی قربت کے لیے تڑپ رہا تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے ملالہ کو دیکھے ہوئے۔ وہ اسے حویلی چھوڑ کر اسلام آباد تو آ گیا تھا، لیکن اس کا دل بے قرار ہو رہا تھا، تڑپ رہا تھا۔ ملالہ کی یاد اسے ستاتے جا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے تیار ہوتا، گاڑی میں بیٹھ کر حویلی کے لیے نکل گیا تھا۔ کئی گھنٹوں کی طویل مسافت طے کرنے کے بعد وہ رات کے 1:30 بجے حویلی میں آیا تھا، جہاں خاموشی نے اس کا استقبال کیا تھا۔ پوری حویلی اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا سیڑھیاں چڑھتا کمرے میں آیا تھا۔ چائے کی طلب محسوس ہوئی تو وہ فریش ہوتا کچن میں آیا تھا تاکہ اپنے لیے چائے بنا سکے۔ چائے کا کپ ہاتھ میں تھامے کمرے کے ساتھ منسلک ٹیرس پر آیا تھا۔ احان شاہ کی نظریں ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک ہی اس کی نگاہیں حویلی کے دروازے پر جا ٹھہری۔ وہ ایک لمحے کو ٹھٹک گیا۔ اسے وہ چادر پہچاننے میں دیر نہ لگی۔ وہ ملالہ تھی، اس کی بیوی۔ رات کے سناٹے میں جب ہر در و دیوار خاموش تھے، وہ حویلی کے دروازے سے روتے ہوئے باہر نکل گئی تھی۔ احان کے ذہن میں ایک ہی سوال گونج رہا تھا، ملالہ رات کی اس پر حویلی سے باہر کیوں نکلی؟ وہ اکثر احان شاہ کو حیرت کی انتہا تک پہنچا دیتی تھی، اور آج بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ احان کے پاس وقت نہیں تھا۔ وہ لمحہ بہت نازک تھا اور احان شاہ کا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ خود ہی تیزی سے پلٹا اور بنا کچھ سوچے سمجھے حویلی کے داخلی دروازے کی طرف لپکا۔ دل کی دھڑکنیں تیز، قدم بے قابو، اور آنکھوں میں حیرت و فکر کی جھلک لیے وہ سیڑھیاں یوں پھلانگ رہا تھا جیسے ایک پل کی بھی دیر کسی بڑے نقصان کا پیش خیمہ بن سکتی تھی۔ رات کی خاموشی میں اس کے قدموں کی آواز گویا اس کے اضطراب کی گواہی دے رہی تھی۔ وہ حویلی سے باہر نکلا تھا،
تیزی سے گیراج کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس نے گاڑی نکالی اور جیسے ہی روڈ پر آیا اس کی نظریں سڑک کے دونوں جانب دوڑنے لگی۔ دل میں ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا، وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، چند قدم ہی چلی ہوگی۔ آس پاس نظر دوڑائی تو سامنے سڑک خالی تھی۔ وہ کچھ ہی لمحے وہ کہاں جا سکتی ہے؟ پریشانی سے وہ بھی یہی سب کچھ سوچ رہا تھا جب اچانک اس کے کان میں کتے کے بھونکنے کی آواز کے ساتھ کسی نازک سی بھرائی ہوئی آواز میں چیخ سنائی دی۔ اونچی گھبراہٹ سے بھری وہ آواز احان شاہ کی جیسے جان میں جان آ گئی ہو۔ وہ فوراً پہچان گیا تھا یہ آواز اسی کی تھی، اس کی بیوی کی۔ احان شاہ ایک دم سے بریک لگا کر تیزی سے گاڑی سے نکلا۔ کتے کے بھونکنے کی آواز بائیں سمت سے آ رہی تھی اور وہ وہیں بے تابی سے دوڑتا جہاں سے اس کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی۔ احان شاہ تیز تیز قدم اٹھاتا بائیں جانے والی روڈ کی طرف بڑھا تھا۔ سامنے ہی وہ نازک جان اپنے آس پاس چار بھونکتے کتوں کی وجہ سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ احان شاہ اس کی چادر میں چھپی پشت کو سالم نگاہوں سے گھورتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ کتوں کے ڈر سے سہمتی ہوئی پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی جا رہی تھی۔ احان شاہ اس سے 2 قدم کے فاصلے پر تھا کہ کتوں کے اچانک سے تیز آواز میں بھونکنے پر وہ چیختے اور روتے ہوئے پیچھے دیکھتے احان شاہ کے چوڑے سینے سے جا لگی تھی۔ اس کے لرزتے وجود کو دیکھتے ہوئے احان شاہ نے ایک جھٹکے میں اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تھا۔ ملالہ نے اس اچانک افتاد پہ اپنی سانس روکتے ہوئے اس حرکت کو انجام دینے والے شخص کی طرف دیکھا تھا اور پھر اپنے سامنے احان شاہ کو دیکھتے ہوئے وہ پہلے تو چونکی تھی اور وہ اپنی سانسیں تک روک گئی تھی، لیکن غائب دماغی سے اگلے ہی پل وہ اپنی بھوری آنکھوں میں خوف کا تاثر لیے اس کے حصار میں چھپ گئی تھی، جبکہ کتوں کے بھونکنے میں مزید شدت آئی تھی۔ احان شاہ نے اپنی پینٹ کی جیب سے گن نکالی تھی اور ایک آسمان کی طرف فائر کیا تھا اور پھر ٹھا کی آواز سے خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ ابھی تک خوف اور ڈر سے کانپ رہی تھی۔ وہ اس وقت اتنی خوفزدہ تھی کہ وہ احان شاہ کے سینے سے لگی کھڑی تھی۔ کتنی دیر وہ اس کے سینے سے لگی رہی۔ جب خوف کا اثر زائل ہوا تو وہ ہوش میں آئی تھی۔ وہ اس کی خوشبو کو پہچان کر چھٹپٹاتی تھی۔ احان شاہ نے اس کے چھٹپٹاتے کا اثر لیے بغیر شدید غصے سے اس کی نازک کمر پر اپنے ہاتھوں کی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اسے اپنے بازو میں اٹھایا تھا۔ چھوڑے، چھوڑے مجھے، ملالہ اس کے حصار میں ہذیانی انداز میں چلائی تھی۔ اس کے چلانے پر احان شاہ نے آس پاس ڈھیروں گھروں کو ایک نظر دیکھتے ہوئے اگلے ہی پل اس کے چادر سے ڈھکے ہونٹوں میں غصے سے اپنی گرفت جمائی تھی۔ وہ اب چیخ بھی نہیں پا رہی تھی۔ وہ کسی زخمی پرندے کی طرح اس کے حصار میں پھڑپھڑا رہی تھی، لیکن احان شاہ نے اس کی تمام تر مزاحمت نظر انداز کرتے اس کے ہونٹوں کو ہنوز اپنے لبوں میں دبائے اپنی گاڑی تک آتے ہوئے اپنی ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ احان شاہ نے اسے اس کے ہونٹوں کو آزادی بخشتے ہوئے اسے گود میں لیے اپنی گاڑی میں بٹھاتا چلا گیا، لیکن وہ بچوں کی طرح ایڑیاں رگڑتی پھر سے چیخنا چلانا شروع کر چکی تھی۔ احان شاہ بمشکل اسے اپنی باہوں میں سماتے ہوئے اپنی گود میں لیے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا۔ مجھے نہیں جانا آپ کے ساتھ، چھوڑے مجھے، ملالہ اس کے سینے پر زور زور سے اپنے نازک ہاتھوں کی مار مارتی اذیت سے روتے ہوئے چیخ رہی تھی۔ اسے معصومیت سے خود پہ اپنے نازک ہاتھوں سے ظلم کرتے دیکھ کر احان شاہ نے ریلیکس انداز میں اپنی گاڑی سٹارٹ کرتے ایک ہاتھ سے اس کی کمر دبوچے اسے خود کی بے حد نزدیک کیا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی رات کے اس وقت یوں اکیلے حویلی سے باہر نکلنے کی؟ احان شاہ اس کے کان میں اپنی پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ اس کی دھاڑ پہ ملالہ کو اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ سہم کر احان سے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ میری مرضی، میں تمہاری غلام نہیں ہوں۔ تم مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو تو میں بھی اپنی مرضی کی مالک ہوں۔ مجھے اپنے گھر جانے کے لیے یا کہیں بھی باہر جانے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں رہنا مجھے تمہاری حویلی میں، چھوڑو مجھے۔ ملالہ بھی اب سے دم پہ آ گئی تھی، بے حد غصے میں چیخی تھی۔ آواز نیچی کرو ورنہ ابھی زبان کاٹ کے کتوں کے آگے ڈال دوں گا۔ اور تمہاری مرضی کی تیسی۔ احان شاہ اب کی بار پہلے سے اونچی آواز میں حلق کے بل چلاتا ہوا اپنی گاڑی کی رفتار بے حد تیز کر چکا تھا۔ کیوں
کیوں کروں میں آواز نیچی؟ صرف اس لیے کہ میں بیوی ہوں تمہاری اور تم شوہر ہوتے ہوئے بھی کچھ بھی کرتے پھرو؟ واہ! ملائکہ کے سر پر آج جیسے جنون سوار تھا۔ وہ اس کے چلانے کا اثر لیے بغیر ہنوز چیخ رہی تھی۔ وہ بھول چکی تھی وہ اس کی گود میں بیٹھتے ہوئے اس کے سامنے زبان چلا رہی ہے۔ ایسا کیا کر دیا ہے میں نے جو تم خود کے لیے انصاف مانگتے ہوئے رات کے اس پہر اتنے اندھیرے میں خالی سڑک پر نکل آئی ہو؟ احان شاہ اس کے منہ سے خود کے لیے آپ کی بجائے تم سنتا ہوا بے حد کرخت لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بدتمیزی برداشت نہیں ہو رہی تھی اس سے۔ تم بزدل ہو اور یہی تمہاری سب سے بڑی غلطی ہے۔ تم ایک خانزادی کے لائق نہیں ہو، بزدل ہو تم احان شاہ۔ ملالہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اپنی پوری قوت سے دھاڑ رہی تھی۔ وہ جو صبح سے اپنا غصہ ضبط کیے ہوئے تھی، اس بے رحم انسان کو خود کے سامنے پاتی آخر وہ پھٹ پڑی تھی۔ اس کے الفاظ یہ اور اس کی اتنی جرأت پر احان کی ہری آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ آج سے پہلے کبھی بھی اس سے اس قدر بدتمیزی سے مخاطب نہیں ہوئی تھی۔ اس کی اتنی بدتمیزی پر احان شاہ کے خون میں غصے سے شرارے پھوٹے تھے۔ احان شاہ نے ایک جھٹکے میں گاڑی کو بریک لگاتے ہوئے اس کے چہرے سے پردہ ہٹایا تھا۔ وہ جو بے رحمی سے اس کے لبوں پر چھپنے والا تھا، اس کے پورے چہرے پر تھپڑوں کے نشان دیکھتے ہوئے احان شاہ غصے سے پاگل ہوا تھا۔ سڑکوں پر روشنی کی وجہ سے اپنی گاڑی میں آتی ہلکی ہلکی روشنی کی وجہ سے وہ اس کا چہرہ آسانی سے دیکھ سکتا تھا۔ احان شاہ کو لگا یہ اس کا وہم ہے، اس پہ اتنا ظلم کون کر سکتا تھا؟ احان شاہ نے اپنا وہم جانتے ہوئے تیزی سے ڈیش بورڈ سے اپنا فون پکڑتے موبائل کی ٹارچ آن کرتے اس کے چہرے کی طرف کی تھی۔ ٹارچ کی روشنی آنکھوں میں پڑتے ہی ملالہ نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچی تھی۔ اس کے یوں آنکھیں میچنے پر آنسو ٹوٹ ٹوٹ کے اس کے آرسوں پر گر رہے تھے۔ سرخ و سفید چہرے پر ہر جگہ انگلیوں کے نشان چھپے تھے۔ آنکھوں اور ہونٹوں کے گرد نیل پڑ چکے تھے۔ گال بے حد سرخ تھے اور جسم بخار سے تپ رہا تھا۔ احان شاہ نے اس کی طرف پھٹی پھٹی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کسی ٹرانس کی کیفیت میں اس کے سر اور وجود سے چادر اتاری تھی۔ بکھرے اور الجھتے ہوئے بھورے بال، گردن پہ بھی چہرے کی طرح ہی انگلیوں کے چھپے نشان تھے۔ احان شاہ بھول چکا تھا اسے اس کی بدتمیزی کا سبق سکھانا ہے۔ وہ بھول چکا تھا وہ اپنی گود میں بیٹھی صنف نازک سے نفرت کا دعوے دار تھا۔ وہ بھول چکا تھا اس کی گود میں بیٹھا وجود اس کے لیے صرف ایک دشمن کی بہن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یاد تھا تو صرف اتنا، وہ ملالہ احان شاہ ہے، وہ اس کے نکاح میں ہے، وہ اس کی پٹھانی ہے اور وہ اس کا محرم سید زادہ احان شاہ۔ مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے؟ بتاؤ مجھے، میں اس شخص کی جان لے لوں گا۔ فون پسنجر سیٹ پر پھٹکتا ہوا اس کے کندھوں کو تھام کے اسے خود کے نزدیک کرتا اپنی بھاری آواز میں دھاڑا تھا۔ ملالہ اسماعیل خان ہوں میں، میرے نام کے ساتھ اپنے نام کا حوالہ مت دیا کرو، گھن آتی ہے مجھے اپنے نام کے ساتھ جڑے تمہارے نام سے۔ ملالہ اپنے آنسو بے دردی سے رگڑ کے صاف کرتی گرائی تھی۔ وہ گراتے ہوئے اپنی پوری تگ و دو سے اس کے حصار سے نکلنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا حصار بے حد مضبوط تھا، وہ چاہ کے بھی اس سے آزاد نہیں ہو پا رہی تھی۔ کس نے کیا ہے تمہارے خوبصورت چہرے پر یہ ظلم؟ احان شاہ اس کی کڑوی کسیلی باتیں نظر انداز کرتا اس کے چہرے پر نرمی سے ہاتھ پھیرتے ہوئے اب کی بار مدھم لہجے میں استفسار کیا تھا۔ بتاؤ کس کی جرأت ہوئی تم پر ہاتھ اٹھانے کی؟ یہ کس نے کیا ہے؟ احان شاہ نے لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے پوچھا تھا۔ احان شاہ کی ہری آنکھوں میں حیرانگی واضح تھی۔ وہ خاموشی سے بند آنکھوں سے آنسو بہاتی رہی۔ ملالہ آنکھیں کھولو اور مجھے بتاؤ کس کی جرأت ہوئی ہے تم پر اتنا ظلم ڈھانے کی؟ احان شاہ چوروں کا اس سے بھی برا حال کرنا چاہیے۔ میں تو پھر بھی بدلے کے لیے لائی گئی ہوں اور چور بھی تو ہوں، تمہاری ماں کا زیور چرایا تھا میں نے، تم بھی مار لو۔ ابھی ملالہ مزید چیخی تھی جب احان شاہ نے اس کے زخمی لبوں پر آہستہ سے ہاتھ رکھا تھا۔ وہ سارا زیور میں تمہارے سر سے وار دوں گا ملالہ۔ احان شاہ اس کے ہونٹوں پر سے اپنا ہاتھ ہٹاتا ان پر نرمی سے انابی لب رکھتا سرگوشی نما آواز میں گویا ہوا تھا۔ اس کی سرگوشی پہ ایک پل کے لیے ملالہ ساکت ہوئی تھی، لیکن اگلے ہی پل وہ اسے خود سے دور چھٹک چکی تھی۔ بزدلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں مجھے اپنے نام کے ساتھ پکارنا چھوڑ دو، ملالہ گرائی تھی۔
अहान शाह ने उसके मुंह से खुद के लिए बुज़दिल का लफ्ज़ सुनते हुए उसे बेहद सख्ती से खुद के साथ लिपटाया था। उसकी सख्त गिरफ्त पर मलाला को लगा उसकी पसलियां टूट जाएंगी। तुम्हें लगता है मैं बुज़दिल हूँ? मैं हवेली वालों से डरता हूँ? अहान शाह ने उसके कान की लूट दांतों में दबाते हुए उससे इस्तफसार किया था। मलाला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह सिर्फ उसके हसार से किसी भी तरीके से निकलना चाहती थी। अपनी बहादुरी का मुजाहिरा करवाओ तुम्हें। अहानशा ने उसके बदन को बेबाकी से छूते हुए सर्द लहजे में इस्तफसार किया था। बुज़दिल लोग कभी बहादुर और दलेर नहीं बन सकते। मुझे नहीं रहना तुम्हारे निकाह में। मैं तुमसे बहुत दूर चली जाऊंगी। मलाला की आवाज़ रो रो के बैठ चुकी थी, लेकिन उसने चीखना बंद नहीं किया था। उसके दूर जाने का सुनते हुए आहानशा के दिल को कुछ हुआ था। मेरे हसार से तुमसे निकला नहीं जा रहा। मुझसे दूर जाओगी तुम मलाला। आहानशा से दूर जाओगी तुम। जवाब दो मुझे। आहानशा उसका जबड़ा दबोचते हुए अपना चेहरा उसके बेहद करीब करता शदीद गुस्से से गर चुका था। हाँ, मैं सबसे दूर चली जाऊंगी। तुम सब बहुत जालिम हो, वो अजियत से बोली। आहानशा उसकी फिर से खुद से दूर जाने वाली रट सुनते ही वे शदीद उसके लबों पे छुप चुका था। मलाला ने उसके हिसार में मचलते हुए उसके कंधों और सीने पर अपने हाथों की गिरफ्त मजबूत की थी। आहानशा ने उसके लबों का घूंट घूंट भर के जाम पीते हुए शिद्दत से उसके होंठों को अपने लबों की गिरफ्त में दबोचा था। उसकी हद से ज्यादा मसाहमत को देखते हुए आहानशा ने अपना हाथ उसकी कमीज में डालते हुए उसकी कमर और पेट को बेबाकी से छुआ था। उसके यूं छूने पे मलाइका पूरा बदन में सपाट हुआ था। वो मज़ाहमत करना भूल चुकी थी। उसका ध्यान उसके हाथ की जसारतों की तरफ लग चुका था। आहानशा उसकी कमर से अपना हाथ ऊपर की तरफ ले जाते मजीद बेबाकियों पर उतर आया था। दूसरा हाथ हनूज उसकी कमर पे बेबाकी से गर्दिश कर रहा था। वो अपना सारा गुस्सा उसके होंठों पे निकाल चुका था। तुम मुझसे सबके सामने अपना नाम चाहती हो। जानती हो मेरा नाम देना तुम्हें कितना महंगा पड़ेगा। अपने लबों पे तुमसे मेरी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं होती। अपने वजूद पे मेरी शिद्दतें कैसे बर्दाश्त करोगे? यकीन करो, तुम आज मुझे मेरा हक दो। मुझे कबूल कर लो। मैं अगले दिन तुम्हें सबके सामने तुम्हें पूरे हक से बीवी का दर्जा दूंगा। आहानशा उसकी कमीज से हाथ निकालकर उसकी गर्दन में अपना हाथ डालता उसे खुद पे झुकाए हुए बेहद बेबाकी से मध्यम लहजे में गोया हुआ था। मलाला ने उसे यूं अचानक से मध्यम पढ़ते देखकर हैरान हुई थी। मैं वादा करता हूँ मेरी पठानी, मैं मर जाऊंगी मेरी शिद्दतों से, लेकिन तुम्हें खुद से दूर नहीं करूंगा। आहानशा खुमार भरे लहजे में दिलफरेब अंदाज में बोला था। उसके मुंह से खुद के लिए इतनी मोहब्बत महसूस करते मलाला का दिल बहुत शिद्दत से धड़का था। वो उसे अपना बोल रहा था। नहीं, शायद उसे सुनने में कोई गलती महसूस हुई थी। बताओ, बर्दाश्त कर लोगी मेरी शिद्दतें? अगर हाँ, तो खुदा की कसम तुम्हें अभी हवेली ले जाके सबको हमारे निकाह का बताते हुए तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगा। अहानशा उसके सूजे गाल पे बेहद प्यार से अपने लब रखते हुए बोला। मलाला उसकी नरमी पे अपनी भूरी आंखों को फैलाए हुए उसकी तरफ देख रही थी, ताकि कमरे में ले जाके मुझसे अपनी हवस पूरी करते हुए किसी गंध की तरह फेंक दे। मलाला इस्तहसाइया अंदाज में ठाड़ी थी। उसकी इतनी नरमी उसे कुछ हजम नहीं हो रही थी। उसके अल्फाजों पे आहानशा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ था। आहानशा अपनी पूरी कुव्वत से स्टेरिंग पर हाथ मारते हुए खुद को कुछ सख्त बोलने से रोका था। तुमसे हवस तो मैं उस बंद गाड़ी में भी पूरी कर सकता हूँ मलाला। इसके लिए मुझे तुम्हारी या किसी और की इजाज़त की कतई ज़रूरत नहीं है। इसलिए मेरी नरमी का नाजायज़ फ़ायदा मत उठाओ। आहानशा उसका चेहरा अपने मुकाबिल करता हुआ सर्द लहजे में बोला था। वो फिर से वो जालिम आहान बन चुका था। उसके लहजे में कुछ तो ऐसा था जो मलाला की कब से चलती जुबान को ब्रेक लगी थी। किसने तुम्हारा ये हाल किया है? आहानशा कुछ पल उसे खामोशी से देखने के बाद उसे नरमी से गले से लगाते उसके चेहरे पर इशारा करते हुए इस्तफसार कर रहा था। उसके चेहरे पर थप्पड़ों के निशान देखते हुए उसे कब से अपने पूरे वजूद पे चोटियां रेंगती हुई महसूस हुई। मलाला की फूली सांसों और लरजते वजूद से वो महसूस कर चुका था आज उसकी पठानी काफी से ज्यादा गुस्से में है। इसलिए वो उससे नरमी से बढ़ता उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था।
شاہ بیگم نے تمہاری ماں نے کیا کیا ہے؟ یہ سب جس طرح آپ مجھے اپنے نکاح میں لے کر پچھتاتے ہیں، ویسے ہی ملالہ اسما خان بھی آپ سے نکاح کر کے پچھتا رہی ہے۔ وہ اسے خود سے دور کر رہی تھی، جو اس کے ساتھ نرمی برتتے ہوئے اسے اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ اب اپنے دل میں اس ظالم انسان کے لیے مزید کوئی جذبہ نہیں رکھنا چاہتی تھی، تو اماں نے اس کی بیوی کا یہ حال کیا تھا۔ احان شاہ نے شدید غصے سے اپنی آنکھیں میچ کے کھولی تھی۔ اچھا میری جان، اتنا غصہ نہیں کرتے، تم جانتی ہو شوہر پر ہاتھ اٹھانا کتنا سخت گناہ ہے، اور تم کب سے خود کو گناہ گار کر رہی ہو۔ میرے سینے پر مکے برسا برسا کر وہ نرم لہجے میں مسکرا کر بولا، تو پھر چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ جانے دے مجھے۔ اچھی بلی ڈاکٹر بن کر لوگوں کی خدمت کر رہی تھی، کچھ دن بعد شادی کر کے ایک اچھی نارمل زندگی گزار رہی ہوتی، لیکن نہیں، احان شاہ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے رات کے اندھیرے میں مجھے اٹھا کر لے آئے، اور وہ اس کے نرم پڑنے پر مضبوط لہجے میں دھاڑی تھی۔ آج بھی تم کام تھپڑ کھانے والے ہی کر رہی ہو میری پٹھانے، شوہر سے بدتمیزی نہیں کرتے۔ احان شاہ اس کے گال پہ اپنی ناک رگڑتا اسے پیار سے ڈپٹتے ہوئے بولا، آپ بھی تو بدتمیزی کرتے ہیں نا، میں کیوں نہ کروں؟ میں بھی آج سے بدتمیز ہوں، ملالہ ضدی لہجے میں بولی۔ وہ اپنی ضد اور غصے کی اتنی بری تھی، یہ احان شاہ کو آج معلوم ہوا تھا۔ وہ اسے کب سے نرمی سے ڈیل کر رہا تھا، لیکن اس پہ گھنٹا فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ وہ غصے میں تھی تو اسے غصے میں ہی رہنا تھا۔ احان شاہ کو اس کا یہ روپ نہ جانے کیوں اتنا دلکش لگ رہا تھا۔ کیوں چاہتی ہو تمہیں ابھی بکلا کے رکھ دوں؟ احان شاہ ڈیش بورڈ فرسٹ ایڈ باکس نکالتے، اس میں کریم نکالتے ہوئے نرمی سے اس کے گالوں پر لگاتا زمائنی انداز میں بولا تھا۔ ملالہ نے اس کے ہاتھوں کا نرم لمس اپنے گالوں پہ محسوس کرتے ہوئے اس کی بات کو انسنا کرتے اس کے ہاتھ چھٹکتے اسے بے حد غصے سے دیکھا تھا۔ غصہ تھوک دو، اللہ کی قسم صبح ہوتے ہی پوری حویلی والوں کے سامنے تمہیں اپنا لوں گا، اپنا نام دیتے ہوئے سب کے سامنے تمہیں اپنے سینے میں چھپا لوں گا۔ احان شاہ اس کے گالوں پہ اپنے ہاتھ رکھتا، آج پہلی بار اس کے ماتھے پہ شدت سے اپنے لب رکھتا، اسے خود میں بھیجتے ہوئے بے حد پیار سے بولا تھا۔ وہ اس کے دور جانے کا سن کے ڈر چکا تھا، نہ جانے کیوں وہ اس کے ساتھ اتنا نرم پڑ رہا تھا، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، لیکن اس نازک جان پہ بلا وجہ مزید ظلم وہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لب آج پہلی بار اپنے ماتھے پر محسوس کرتے ہوئے ملالہ نے آنکھیں میچتے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ آپ صبح کی روشنی میں بدل جائیں گے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں، آپ کے اس رویے سے تھک چکی ہوں۔ ملالہ اس کے سینے پر اپنا سر رکھتے ہوئے اذیت سے روتی ہوئی ہچکیوں سے بولی۔ اس کے اتنے نرم لہجے کے آگے وہ خود کو ہارتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ شش، میں نے کہا نا، صبح ہوتے ہی تمہیں سب کے سامنے نہ اپنایا تو مجھے احان شاہ نہ کہنا۔ احان شاہ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اسے پیار سے مضبوط لہجے میں بولا تھا۔ وہ آج پہلی بار کسی صنف نازک سے اتنی نرمی سے پیش آ رہا تھا۔ لیکن میں تو چور ہوں نا، مجھے نام دینے سے تو آپ کی ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی۔ آپ نے ہی تو کہا تھا کہ آپ مجھے کبھی اپنا نام نہیں دیں گے۔ احان پلیز مجھے لے جائیں یہاں سے، مجھے نہیں رہنا اس دیہاتی ماحول میں۔ آپ پھر مجھے چھوڑ کر چلے جائیں گے اسلام آباد، اور مجھے یہی اس سڑی ہوئی حویلی میں رہنا پڑے گا۔ آپ کو پتہ ہے جب آپ نہیں تھے، شاہ بیگم نے میرا ہاتھ جلا دیا تھا۔ جب انہوں نے مجھے کھانا بنانے کو کہا تھا، مجھ سے کھانا اچھا نہیں بنا تھا، تب انہوں نے گرم چائے میرے ہاتھ پر گرا دی تھی، وہ مجھے مارتی تھی۔ احان شاہ نے اس کی معصومیت پر فدا ہوتا اس کے ہاتھوں کو دیکھنے لگ گیا تھا، جہاں ہاتھ کی پشت پر ہلکا سا جلنے کا نشان تھا، اور وہ آپ کے کزن، وہ کہتے کہتے رکی تھی اور نظریں جھکا گئی۔ میرا کزن؟ آگے بولو ملالہ، میں سن رہا ہوں، بولو، وہ دھاڑا تھا۔ ملالہ نے ڈر کر آنکھیں میچی۔ وہ آپ کے کزن میرے کمرے میں ایک رات گھس آئے تھے، میں خود کو کس طرح بچا کر آپ کے کمرے میں آئی تھی، وہ روز بہانے سے مجھے کمرے میں بلاتے تھے اور میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ روتے ہوئے مزید انکشاف کر رہی تھی۔ احان نے غصے سے اس کی کمر پر گرفت سخت کی تھی۔ ملالہ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ وہ گھورتے ہوئے بلند آواز میں دھڑا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، آج بھی وہ میرے کمرے میں آئے تھے، وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ صبح آپ کی اماں نے مجھے مارا تھا،
جب آپ کی اماں کا زیور میرے کمرے سے نکلا تھا، اور پھر تبریز بھائی نے بھی مجھے مارا۔ یہ دیکھیں، گردن پر انہی کی انگلیوں کے نشان ہیں۔ یہ انہوں نے مجھے تھپڑ بھی مارے ہیں۔ اسی لیے کسی طرح خود کو بچا کر میں حویلی سے نکل آئی۔ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ میں تھک گئی ہوں۔ میری عزت اس حویلی میں محفوظ نہیں ہے۔ احان، میں آپ کی بیوی ہوں، تبریز شاہ کی نہیں ہوں، جو وہ مجھ پر یوں حق جتاتے آ جاتے ہیں۔ شاہین لالا نے جو کیا، ان کی سزا انہیں مل چکی ہے۔ انہوں نے آپ کی بہن کے ساتھ جو کیا تھا، اب زندگی بھر وہ خود کو کوسیں گے۔ اپاہج ہو چکے ہیں۔ وہ وہ روتی بلکتی احان شاہ کے سینے سے لگی تھی۔ احان شاہ نے اسے خود میں سمیٹا تھا۔ احان شاہ نے سب سے آنکھیں میچی۔ کتنا لاپرواہ تھا وہ! ایک لڑکی سے زبردستی نکاح کر کے اسے حویلی میں لاوارث چھوڑ کر چلا گیا تھا، اور پھر پلٹ کر خبر بھی نہ لی تھی کہ وہ نازک جان کیا سوچتی سہتی رہتی ہوگی۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ ملالہ کو اپنے ساتھ اسلام آباد لے جائے گا۔ وہ اپنی بیوی کو یہاں نہیں رکھے گا، جہاں اس کی بیوی کی عزت محفوظ نہیں۔ کیا تم نے اماں کو یہ بات بتائی تھی کہ تبریز تمہارے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ احان بولا، جی میں نے انہیں کہا تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولی، وہ ملالہ کے آنسو صاف کرتا، اسے دوسری سیٹ پر بٹھاتا گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ وہ حویلی کے پورچ میں گاڑی روک کر سوتی ہوئی ملالہ کو اٹھا کر اوپر کمرے میں لے کر آیا تھا۔ کافی رات ہو چکی تھی۔ سب اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ بیڈ پر ملالہ کو لٹا کر دروازہ لاک کرتا واش روم میں چلا گیا تھا۔ وہ واپس آیا تو ملالہ کے ساتھ لیٹ گیا۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ملالہ پر نظر پڑتے ہی وہ جذبات کی روح میں بہکتا اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ ملالہ نے مندی مندی آنکھیں کھولی تو احان پر نظر پڑتے ہی وہ اس کے سینے پر سر رکھے سو گئی۔ اذان کی آواز کانوں میں پڑتے ہی وہ فریش ہو کر نماز پڑھنے لگ گیا تھا۔ آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرنے کے بعد وہ کمرے میں آیا جہاں ملالہ ابھی تک نیند میں بستر پر پڑی تھی۔ وہ اس کے سر پر بوسہ دے کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کا رخ تبریز کے کمرے کی طرف تھا۔ ایک دھڑکی آواز سے دروازہ کھلا، اور تبریز جو نیند میں تھا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، اور ہان نے تیزی سے تبریز کو گریبان سے پکڑ کر اسے زمین پر پھینکا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی ملالہ کے قریب جانے کی؟ بیوی ہے وہ میری، تجھے تو میں چھوڑوں گا نہیں سالے، حرامی، تجھے شرم نہیں آئی؟ میری بیوی پر گندی نظر رکھی تو نے۔ تبریز وہیں زمین پر پڑا مار کھاتا رہا۔ احان نے لاتوں اور مکوں سے تبریز کو چیخنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تبریز کی چیخوں سے حویلی کے سارے لوگ کمروں سے نکل آئے تھے، اور یوں تبریز کو لہو لہان دیکھ کر شاہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ احان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں مار رہے ہو اسے؟ شاہ بیگم غصے سے بولی تھی، اماں، ملالہ کی ذمہ داری میں آپ کو دے کر گیا تھا۔ تبریز نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے۔ احان شاہ غصے کو کنٹرول کرتا ہوا بولا، تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ملالہ نے ہی تبریز کو ورغلایا ہوگا، تبھی تو تبریز اتنا آگے بڑھا۔ چائے دینے کے بہانے اس کے کمرے میں جاتی تھی، اس کے چھوٹے چھوٹے کام کرتی تھی۔ پھر اگر تبریز نے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو کیا برا؟ ان جیسی لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ جب میری روحانہ کے ساتھ اس کے بھائی نے زبردستی کی، میری روحانہ نے بدنامی کے ڈر سے خودکشی کر لی، تب اس کے بھائی کو شرم نہیں آئی؟ اچھا کیا تبریز نے اس کے ساتھ۔ شاہ بیگم نے نم آنکھوں سے بولی، اماں، میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں۔ روحانہ خود اس کے ساتھ ہوٹل کے روم میں گئی تھی۔ محبت کرتی تھی وہ شاہین سے، لیکن شاہین نے اس کا فائدہ اٹھایا، شادی کے نام پر اس سے بدسلوکی کی۔ روحانہ کی غلطی یہ تھی کہ کیوں اس نے ایک نامحرم سے تعلق قائم کیا، کیوں اس پر بھروسہ کیا؟ اگر وہ اسے پسند کرتی تھی تو مجھ سے کہتی، میں اس کی شادی شاہین سے کرواتا۔ خود کو ختم کر کے کیا حاصل کیا اس نے؟ بہرحال جو بھی تھا، میں مل کر آیا ہوں شاہین سے۔ روحانہ کے قاتل کو سزا مل چکی ہے۔ شاہین کا اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ اب وہ زندگی بھر بستر پر پڑا رہے گا، کسی اور معصوم لڑکی کی زندگی برباد نہیں کر سکے گا۔ اب ملالہ کا اس گھر میں رہنا نہیں بنتا۔ اور دوسری بات، میں ملالہ سے نکاح کر کے اسے اس حویلی میں لے کر آیا تھا۔ میں نے آپ لوگوں سے یہ بات چھپائی تھی۔ سب لوگ منہ کھولے احان شاہ کو دیکھ رہے تھے، لیکن اب میں پچھتا رہا ہوں کہ کاش آپ لوگوں کو بتا دیتا کہ وہ احان شاہ کی بیوی ہے۔ کیا میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ اس پر ظلم کرے؟
وہ سب کے سامنے کھڑا تھا۔ سب دم ساتھ گئے تھے۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا جب تک میں شہین کو ڈھونڈ نہیں لیتا اس کی بہن یہی رہے گی، اس پر ظلم نہیں کرے، لیکن اس پر ظلم ہوتا رہا اور میں وہاں اسلام آباد میں آنکھیں بند کر کے اپنا بزنس کرتا رہا۔ اسے آپ لوگوں کے حوالے کر کے چلا گیا اور وہ معصوم آپ سب کے ظلم کا نشانہ بنتی رہی۔ کس حق سے آپ نے اماں اس پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ ایک پڑھی لکھی ڈاکٹر تھی، زندگی بھر اس نے کاموں کو ہاتھ نہیں لگایا۔ کھانا صحیح نہیں بنا تو آپ نے اماں جان اس کے ہاتھ پر چائے گرا دی، اسے مارا پیٹا، یہاں تک کہ اس سے حویلی میں نوکرانی بنا کر رکھ دیا۔ اور وہ تبریز، اسے اس گھر میں اس حویلی میں آپ لے کر آئی تھی۔ وہ کمینہ انسان میری ہی حویلی میں رہ کر میری ہی بیوی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا رہا، اسے ہوس بھری نظروں سے دیکھتا رہا، ہراس کرتا رہا، یہاں تک کہ اس پر ہاتھ اٹھایا اور وہ خود کو بچانے کے لیے رات کے 2 بجے حویلی سے نکل گئی۔ یہ تو شکر ادا کریں اماں جان میں نے اسے دیکھ لیا، ورنہ آپ جانتی ہیں کیا ہوتا؟ اماں جان آپ بتائیں، کیا ملالہ نے آپ کو بتایا تھا کہ تبریز اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ تو آپ نے کیا کیا؟ بتائیں نا اماں، کیا کیا آپ نے؟ الٹا آپ نے اس پر اپنے زیور چوری کرنے کا الزام لگا کر مارا پیٹا تاکہ وہ تبریز کا سچ کسی کو نہ بتائے۔ مجھے شرم محسوس ہو رہی ہے اماں، نظریں اٹھانے کے قابل نہیں رہا میں، آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ بے شک آپ حویلی میں اس سے سارے کام کرواتی، لیکن اس طرح نہ کرتی اماں۔ میں نے آپ سے کہا تھا ملالہ کو آپ کے پاس چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کا خیال رکھیے گا۔ میں اب اسے یہاں نہیں رکھوں گا، وہ میری بیوی ہے، میرے ساتھ رہے گی۔ وہ نم آنکھوں سے بولا تھا، میں اب یہاں کبھی نہیں آؤں گا، میں ملالہ کو لے کر جا رہا ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ وہ کہتا وہاں سے نکل گیا تھا، جبکہ شاہ بیگم وہی صوفے پر ٹھہسی گئی تھی۔ عشرت علی شاہ اور دراب علی شاہ نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا تھا اور وہ ملالہ کو لے کر حویلی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ سب نے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں رکا تھا۔ احان ملالہ کو لے کر اسلام آباد آ گیا تھا۔ وہ آج بہت خوش تھی۔ پورے 6 مہینے اس نے بہت مشکلوں اور تکلیفوں سے گزارے تھے۔ وہ قدم سے قدم ملاتی ایک شاندار ولا میں داخل ہوئی تھی۔ وہ حیرت سے شاہ ولا کو دیکھ رہی تھی۔ ملالہ کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ آؤ میں تمہیں ہمارا گھر دکھاتا ہوں۔ احان نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا اور وہ مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو تھام گئی تھی۔ وہ اسے بہت محبت سے کمر سے پکڑتا اٹھا کر باہوں میں سمیٹ گیا تھا اور وہ شرم سے لال انار بن گئی تھی۔ وہ پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتا ملالہ کو بیڈ پر بٹھا گیا تھا۔ ویسٹرن طرز پر بنا وہ شان ویلا دیکھنے لائق تھا۔ اس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ بہت خوبصورت ہے وہ۔ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گیا اور اس کے خوبصورت روئی جیسے نرم ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر اپنے لب رکھ گیا۔ ملالہ مجھے معاف کر دو، بدلے کی آگ میں پاگل ہو گیا تھا۔ میں نے انہی ہاتھوں سے اپنے جوان بہن کو قبر میں اتارا تھا۔ غصے میں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں۔ پلیز مجھے معاف کر دو، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دوں گا۔ زندگی بھر تمہارا ساتھ دوں گا ملالہ۔ ملالہ نے شرم سے سر جھکا لیا۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں بھرتا بہت محبت سے اپنے جلدے لب اس کے نازک پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں پر رکھ گیا تھا۔ احان کی ہری سرخ چھائی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ملالہ تھوک نکلتے ہوئے اس کے سینے میں چھپی تھی۔ اسے اپنے سینے میں چھپتے دیکھ کے احان شاہ کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ احان شاہ اس کا سر تکیے پہ گراتا اس کی کالی فراک کے بٹن دھیرے سے کھولنے لگا۔ نہیں، ملالہ نے شرم و حیا سے سرخ پڑتے احان شاہ کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھتے اسے ایسا کرنے سے روکا تھا۔ ملالہ نے کپ کپاتے ہوئے احان شاہ کی کالی قمیض کو اس کے کندھوں سے جکڑتے ہوئے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی۔ کہاں سوچا تھا وہ اس کی باتوں کو سننے کے بعد یوں اس کے ہوش ٹھکانے لگائے گا۔ وہ ابھی تک بے یقین تھی کہ وہ اسے ایک بیوی کا حق دینے والا ہے۔ کتنے مہینے اس کے سامنے بھیک مانگی تھی کہ وہ اسے سب کے سامنے قبول کرے، لیکن آج احان اسے آج نہ صرف قبول کر رہا تھا بلکہ محبت اور احترام سے چھو رہا تھا۔ اس کے لبوں کی بھرتی ہے باقیوں پر میں ملالہ نے لرزتی ہوئی آواز میں سے پکارا تھا، جو اچانک سے اس کی دھڑکنوں پہ اپنے دانت کاڑ کے اپنا چہرہ اٹھاتا اس کے لبوں پہ اپنے لب رکھ چکا تھا، جس پہ ملالہ کی ننھی سی جان ہوا میں
ملالہ کے ہاتھوں کی گرفت اس کے کندھوں پہ بے حد مضبوط ہوئی تھی۔ احان شاہ نے اس کے لبوں کو آزادی بخشتے ہوئے اس سے تھوڑا سا اوپر اٹھتے اپنی کالی قمیص ایک جھٹکے میں اتار کے بیڈ کی دوسری طرف پھینکی تھی۔ ملالہ نے گھبرا کر آنکھیں بند کی۔ وہ اس کی ناک پر ناک رکھتا دل فریب انداز میں بولا، تمہارے اس خوبصورت جسم کو اتنی پاکیزگی سے چھوؤں گا کہ تمہارے سارے خدشے، تمہاری ساری غلط فہمیاں پانی میں ریت کی طرح بہہ جائیں گی۔ جانا، کیا کہتی ہو پھر؟ احان شاہ اس کے جبڑے کو نرمی سے اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیتا، ان گلابی ہونٹوں کو بے حد پیار سے 2 سیکنڈ کے لیے چومتا، گھمبیر اور بوجھل لہجے میں بولا تھا۔ اس کی بے باک باتوں پر ملالہ نے شرماتے ہوئے خود کو اس کے سینے میں چھپایا تھا۔ کمرے میں احان شاہ کا گہکا گونجا تھا، جس کے ساتھ ہی ملالہ کی دھیمی ہنسی بھی شامل تھی۔ آسمان پر چمکتا چاند ان دونوں کے ملن پر بادلوں میں چھپ گیا تھا۔